دو دوست ممالک سعودی عرب اور یو اے ای انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کی پارٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہمارا الیکشن کمیشن کہتا ہے کیونکہ یہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اور ہسبینڈ پاکستانی تھا اور بیوی انڈین ہے، تو اس لیے جو آدھی پیمنٹ آئی ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں، آدھی پیمنٹ جو بیوی کی طرف سے ہوئی ہے اس کو ہم ممنوعہ فنڈنگ میں ڈالتے ہیں، اور یہ انڈین نیشنل کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے اپنا ہی مذاق اڑوایا ہے، جیسے کہ ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، یو کے میں ہے، لیکن ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ، پاکستان کا آئی ڈی کارڈ، پاکستانی نیشنل ہے، ان کو انہوں نے فورن نیشنل میں ڈال دیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے بلنڈرز ہیں۔ السلام علیکم، میں جہانزیب نذیر آپ کے ساتھ آپ کو ایک اہم بات بتانے لگا ہوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن، ساری سیاسی جماعتیں اور سارے طاقتور لوگ اس شخص کے خلاف فورن فنڈنگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، جب پرائم منسٹر تھا تو دو دوست ممالک نے اس کو فنڈنگ کرنے کی باقاعدہ آفر کی کہ ہم تمہاری پارٹی کو باقاعدہ فنڈ کرتے ہیں۔ وہ دو دوست ممالک سعودی عرب اور یو اے ای، بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، یہ دو دوست ممالک سعودی عرب اور یو اے ای انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کی پارٹی کو فنڈنگ کرتے ہیں، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ آپ کے فنڈ نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں لیں گے؟ آپ کی باقی سیاسی پارٹیز تو نون لیگ، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، جتنی بھی آپ کی بڑی بڑی سیاسی پارٹیز ہیں، یہ تو ہم سے فنڈ لیتی ہیں اور ہم کھلم کھلا ان کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے وہ فنڈنگ لینے سے انکار کر دیا، اور اس بات کا سب کو پتہ ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر انتہائی بددیانتی کے ساتھ صرف ایک شخص کے پیچھے سارا پاکستان، سارا گند پوری دنیا کا لگا ہوا ہے، تو انہوں نے تو بس یہی کام کرنا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے، اس صادق اور امین شخص کو، جو پوری دنیا جانتی ہے کہ سچا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کرپٹ نہیں ہے، تم نے ثابت کرنا ہے بس، اور تم ثابت کرنے کے چکر میں خود اپنی ہی بےزتی کرواؤ گے۔ اب جو فیصلہ آیا ہے میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ پی ڈی ایف میں یہ تقریباً 70 پیجز کی پوری فائل ہے جو فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد اس میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اپنا ہی مذاق اڑوایا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں کہ عارف نقوی اور ووٹن کرکٹ کلب نے جو فنڈنگ کی، ہمارا الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے کہ کیونکہ یو اے ای کے اندر فنڈنگ، اس طرح فنڈ ریزنگ جائز نہیں ہے، ان کے قوانین کے خلاف ہے، اس لیے یہ ممنوع ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ممنوع ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یو اے ای میں ہوئی ہے، یو اے ای کے قانون کے خلاف ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اب ان سے پوچھے کوئی کہ تم نے یہ پتہ کروایا کہ یو اے ای کی گورنمنٹ سے اس کی اجازت نہیں لی گئی تھی؟ کیا پی ٹی آئی نے یا جن لوگوں نے یہ فنڈ ریزنگ کروائی انہوں نے اجازت لی کہ نہیں لی؟ تمہارے قانون کے خلاف تو نہیں ہے نا، اس کنٹری کے قانون کے خلاف ہے۔ دوسری جگہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر، امریکہ کے قانون کے مطابق اگر آپ نے کوئی فنڈ ریزنگ کرنی ہے تو آپ کی امریکہ میں کمپنی رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ اب وہاں پر امریکہ کا قانون فالو کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے اپنی کمپنی رجسٹر کی ایل ایل سی، اور اسی طریقے سے باقی جو پارٹیز ہیں ان کی بھی وہاں پر کمپنیز ہیں۔ تو یہ کمپنی کیوں بنائی گئی؟ یہ امریکہ کے قانون کو، ایف اے آر اے فارا ایک قانون ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے وہاں کمپنی بنائی گئی، اور یہ کمپنی پی ٹی آئی کی کمپنی، اور وہ ایک کمپنی پی ٹی آئی ٹو پی ٹی آئی فنڈ ٹرانسفر کر رہی ہے، یعنی وہ خود کمپنی ٹو کمپنی، یعنی جیسے جہانزیب ٹو جہانزیب، میں اپنے ایک اکاؤنٹ سے اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کر رہا ہوں، تو اس کو اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ممنوع ہے۔ یہ ممنوع کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ جس کنٹری میں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس کے قانون کے مطابق ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے قانون میں نہیں ہے، اس لیے ممنوع فنڈنگ ہے۔ آپ سنتے جائیں بس، کیسی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں۔ اچھا، جو ابراج گروپ ہے، 2012 میں عارف نقوی نے جو کی تھی فنڈنگ، تو 2012 میں اس کے اوپر کوئی الزامات نہیں تھے، اور کیونکہ الزامات 2018 میں آ کر لگے ہیں، تو اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 2012 میں ہی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 6 سال بعد جا کر یہ شخص 2 نمبری کرے گا اور اس پر اس طرح الزامات لگیں گے، تو ایڈوانس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اس وقت تو نہیں تھا۔ تو یہ ممنوع فنڈنگ ہے جی۔ اچھا، اور پوائنٹ یہ ہے کہ برسٹل انجینئرنگ، اسی طرح ایک برسٹل انجینئرنگ دبئی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ کیونکہ یو اے ای کی گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی فنڈ ریزنگ، تو اس لیے ہم اس کو ممنوع فنڈ ریزنگ کہتے ہیں۔ حالانکہ دبئی کے اندر فنڈ ریزنگ ہوئی
اور وہ باقاعدہ چینل کے تھرو اکاؤنٹ کے اندر آئی. اچھا, اور دو میاں بیوی ہیں, ہسبینڈ وہ پاکستانی نیشنل ہے, جو وائف ہے وہ انڈین نیشنل, دونوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. جوائنٹ اکاؤنٹ سے ہسبینڈ نے آفیشلی لیگلی پیمنٹ کی. ہمارا الیکشن کمیشن کہتا ہے کیونکہ یہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اور ہسبینڈ پاکستانی تھا اور بیوی انڈین ہے, تو اس لیے جو آدھی پیمنٹ آئی ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں, آدھی پیمنٹ جو بیوی کی طرف سے ہوئی ہے اس کو ہم ممنوعہ فنڈنگ میں ڈالتے ہیں, اور یہ انڈین نیشنل کی طرف سے ہوئی ہے. تو اس پر آپ ہنسیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. اس فیصلے کے اوپر انہوں نے اپنا مذاق اڑایا ہے اور کچھ نہیں کیا. اور بہت ساری پاکستانیز کی جو کمپنیز ہیں, دیکھیں اس طرح میں ہوں اور اس طرح بہت سارے لوگ جو ای کامرس کے اوپر بزنس کرتے ہیں, تو وہ امریکہ کے اندر, یو کے اندر کمپنیز بناتے ہیں. یعنی پاکستان میں بیٹھ کے بھی یو کے اور امریکہ کے اندر ہماری کمپنیز ہیں, اور ڈفرنٹ ایریاز میں پاکستان کے علاوہ بھی ڈفرنٹ ممالک میں بیٹھ کر بھی ہم کمپنیز یو کے میں اور یو ایس اے میں بنا سکتے ہیں. لیگلی ہے, لیگلی یہ سارا کام ہوتا ہے, ہمارے پاسپورٹ پر یہ کمپنیز بنتی ہیں. اب ہماری وہ کمپنیز ہیں تو پاکستانی کی کمپنیز, وہ کمپنیز اگر اپنے ہی پاکستانی کسی ادارے کو یا پاکستان کی کسی تنظیم کو, پاکستان کی کسی پارٹی کو فنڈ بھیج رہے ہیں تو پاکستانی کو بھیج رہے ہیں, اس کمپنی کے اونر تو ہم خود ہیں. اور ہم ان کمپنیز کے ساتھ اپنے بینکس اٹیچ کرتے ہیں, ورچوئل بینکس اٹیچ کرتے ہیں, پیونیر کا بینک, پے پال بینک اٹیچ کرتے ہیں, اور ٹرانسفر وائز کا بینک اٹیچ کرتے ہیں. تو اس میں دو قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ایک انڈیویجول اکاؤنٹ ہوتا ہے پے پال میں, ٹرانسفر وائز میں اور پیونیر کے اندر. دوسرا ہوتا ہے بزنس اکاؤنٹ. جو بزنس اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں وہ ہم اپنی کمپنیز کی ڈیٹیل پر بناتے ہیں. اب جب ہم اپنے بزنس اکاؤنٹ سے یا اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں تو بیسیکلی اونر تو پاکستانی ہی ہے نا, تو اس کو بھی انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ میں ڈال دیا. پے پال کے تھرو فنڈنگ ہو رہی ہے, یہ ممنوع ہے, کرنے والے سارے پاکستانی ہیں, سارے نیشنل پاکستانی ہیں. تو یہ کس طریقے سے ممنوع ہو گئی, اس کو کس طریقے سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ممنوع ہے. اور بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو پاکستانی نیشنل ہیں, ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے, یو کے میں ہیں, لیکن ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ, پاکستان کا آئی ڈی کارڈ, پاکستانی نیشنل ہے, ان کو انہوں نے فورن نیشنل میں ڈال دیا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے بلنڈرز ہیں اس فیصلے کے اندر. اور اس فیصلے کے بعد ایک چیز تو بہت واضح ہو گئی کہ پی ٹی آئی نے ہر چیز اپنی بلیک اینڈ وائٹ رکھی ہوئی ہے. جن اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ اور اکاؤنٹس ہیں, کچھ وہ اکاؤنٹس وہ ہیں کہ ایک اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں کہ ان اکاؤنٹس کے اندر باہر سے فنڈنگ آتی ہے, ٹھیک ہے, ان اکاؤنٹس کے اندر پاکستانی فنڈنگ کرتے ہیں. اب ان اکاؤنٹس کے بعد وہ اکاؤنٹس جن کے اندر یہ خرچ ہوتی ہے, تو ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل تو ضروری نہیں ہے کہ کن اکاؤنٹس میں یہ اسپینڈ ہو رہی ہے, اس کی اسپینڈنگ کہاں ہو رہی ہے. ڈفرنٹ جگہوں پر اس کی اسپینڈنگ ہوتی ہے نا. آپ کے ایک اکاؤنٹ میں آپ کے پاس ایک اکاؤنٹ یا ایک سے زیادہ اکاؤنٹ جو آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, اس کے اندر فنڈ آ گیا. اب آپ نے اس فنڈ کو ظاہری بات ہے کس لیے کلیکٹ کیا, کہ اس کو خرچ کرنا ہے. اب خرچ کریں گے آپ, ڈفرنٹ پیمنٹس کریں گے, ڈفرنٹ لوگوں کو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے, جلسہ کرنا ہے, اس میں ڈفرنٹ پارٹیز کو پیمنٹس کرنی ہے. تو یہ یہاں سے کن کن اکاؤنٹس میں جائے گا وہ تو ضروری نہیں ہے. تو اب وہ جن جن اکاؤنٹس میں جا رہی ہے وہ چیزیں, وہ فنڈنگ, اب کہہ رہے ہیں جی وہ ڈکلیئر نہیں ہے, اس پر بھی الزام لگا رہے ہیں. تو اس طرح بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جس کی وجہ سے اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہیں, اور یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا. وجہ یہ ہے کہ نون لیگ اور بہت سارے جو سوشل میڈیا ہے, بہت سارے صحافی ہیں جو صرف اور صرف اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو صادق اور امین نہیں رہنے دینا, اور اس کے اوپر یہ ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں. تو ان کے لیے, اور بہت سارے عام لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا, جو صرف تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں, جو صرف ان لوگوں کو سنتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. حقیقت یہ ہے, اس کی پی ڈی ایف فائل میں آپ کو کامنٹ سیکشن میں ڈال دوں گا, کسی نے پڑھنی ہو تو خود پڑھ سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی ختم کرنا میری پرائورٹی نہیں ہے, تو تیری پرائورٹی ہے کیا پھر, تو کس لیے آیا ہے؟ نہ مہنگائی روکنے کی میری نمبر 1 پرائورٹی رہی ہے اب تک, میں سیدھی بات کرتا ہوں, نہ گروتھ لانے کی میری پرائورٹی.